बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो अहम समाअतें हुई हैं और बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत में वज़ीर आज़म बने हैं तो उनके ख़िलाफ़ और उनकी जो गैर कानूनी तकर्रियाँ थी वो पहली तकर्री चैलेंज की गई थी, जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अहम हुक्म जारी किया गया है। साथ हम बात करेंगे कि शेख रशीद आज अदालत पेश हुए थे और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको रोस्टरों पर बुलाया और बड़ा अहम मुकालमा हुआ और रात को 12 बजे अदालतें खुलने के बारे में भी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी आज अहम हैं, क्योंकि अदालतें इस मामले पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अदालतें ये समझती हैं कि रात को 12 बजे अदालत इस वजह से खोली थी कि आइन और कानून और अवाम उन्नास के लिए, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस पर जितना ज़्यादा तनकीद कर रही है, अदालतें उससे नाला हैं और अदालतें ये समझती हैं कि इमरान खान को ये तनकीद नहीं करनी चाहिए और इस वजह से आज मुकालमा भी हुआ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल की जो उनकी तरफ से दरख्वास्तें जमा करवाई गई थीं और ये ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, और उस पर अदालत ने तलब किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से भी और आईजी इस्लामाबाद से भी जवाब तलब किया था कि इनके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। उस पर भी आज अहम समाअत हुई है। फैसल चौधरी साहब जो कि एडवोकेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अदालत में पेश हुए। आज जवाब जमा नहीं करवाया गया पुलिस की तरफ से और पुलिस ने जवाब के लिए अदालत से टाइम मांगा। हकीकत ये है कि इनके पास कोई जवाब देने को है नहीं। ये तौहीन मज़हब का जो झूठे इन्होंने मुकदमात दर्ज किए थे और बाद में ये पता चला कि सऊदी अरब में जिन लोगों ने ये किया था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे और वो आबिद शेर अली और चौधरी शेर अली के बिज़नेस पार्टनर्स के जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके भतीजे भांजे थे, और उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए और उनकी गिरफ़्तारी के लिए ख़ुद यही हुकूमत, यही शहबाज शरीफ कोशिशें कर रहे हैं कि उनको छुड़वाया जाए। और जो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारे का सारा ड्रामा रचाया जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, इनको लगता था कि शायद ये तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज करेंगे तो अवाम उन्नास इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। ये शायद चाहते थे कि TLP को खड़ा करेंगे, ये जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को खड़ा करेंगे, कोई भी इनके इस झूठे बयानिए पर खड़ा ना हुआ। सबको पता है कि इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, लेकिन वो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम उन पर लगाना इंतहाई एक गलत काम होगा और इस वजह से सब ने उसको रद्द किया और इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुकदमा दर्ज किया और उसका आउटपुट कोई भी ना निकला, क्योंकि इमरान खान के बाकी सारे मामलात तो बड़े क्लियर थे, क्योंकि बाकी मामलात क्लियर थे और इनके पास कुछ और है नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ करने को। तो यही वजह है कि इन्होंने अब इन सारी चीज़ों पर एक ड्रामा रचाया है और अल्टीमेटली वो ड्रामा भी अब इनका ख़त्म होने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं, चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर जिन्होंने समाअत की थी और उन्होंने उन सारे के सारे मुकदमात की तफसील और रिकॉर्ड तलब किया था IG पंजाब से और 17 मई की तारीख़ मुकर्रर की हुई है। और जो चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि वो IG पंजाब सारे का सारा जो रिकॉर्ड है इन मुकदमात के हवाले से वो भी अदालत में जमा करवाएँ। वो अलग दरख्वास्त है, वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में है और ये दरख्वास्तें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्तें जमा करवाने वाले फवाद चौधरी हैं और उनके साथ शहबाज गिल हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जब अदालत में पेश हुए तो क्योंकि आज शेख रशीद के साथ मुकालमे के बाद और उस दरख्वास्त की समाअत के बाद काफ़ी जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब वो फॉर्म में थे और उन्होंने फैसल चौधरी साहब को बुलाया और कहा कि हाँ आप बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, आप भी नाला हैं और इमरान खान सुबह शाम अपने कारकुनान को ये कह रहा है कि अदालतें कंप्रोमाइज़्ड हैं, अदालतें किसी के कहने पर खुली हैं। हमने तो उस रात 9 अप्रैल की रात एक पिटीशन वसूल की और वो पिटीशन अगले दिन हमने जुर्माने के साथ खारिज की। तो ये जो सारा मामला है ये क्या है? एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जितना इस मामले में जैसे DGISPR ने अपनी वजाहत करते करते चीज़ें कन्फ्यूज़ कर दी थी, मुदाखलत और साजिश, और वो आज तक एक कन्फ्यूजन है। इसी तरह से अदालतों को 12 बजे की जो टाइमिंग
ٹائمنگ ہے یا رات کو عدالتیں کھلنے کا جو معاملہ ہے اس پر یہ ساری چیزیں وضاحت کرتے کرتے مزید کنفیوز ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ پوری قوم جانتی ہے کہ اس رات جو عدالت کھلی تھی وہ کوئی اس مولوی اقبال حیدر کی درخواست کے لیے نہیں کھلی تھی کہ جس کو رات 12 بجے، اور وہ درخواست تھی عمران خان کے خلاف، اور وہ درخواست تھی کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے اور دھمکیوں میں اس خط کی تحقیقات کی جائیں اور عمران خان اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا، یہ ایسی درخواست نہیں تھی، وہ تو کیونکہ رجسٹرار صاحب موجود تھے اور وہ درخواست لے کر چلے گئے، انہوں نے وصول کر لی، اگلے دن لگا دی، اطہر من اللہ صاحب نے خارج کی اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا۔ یہ قوم پوری جانتی ہے کہ مولوی اقبال کے لیے نہیں رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں، یا اس کی پٹیشن لینے کے لیے نہیں عدالتیں کھولی گئیں۔ کون سی درخواست آنی تھی، کون سی چیزیں تھیں، یہ میڈیا آپ کو بتا چکا ہے، اور جو مختلف ذرائع ہیں وہ اپنی بات بتا چکے ہیں کہ کن درخواستوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بہرحال آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بار بار یہ پوچھا کہ عدالتوں کا جو اعتماد ختم کیا جا رہا ہے یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے۔ آپ عمران خان صاحب سے پوچھ لیں، کل تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر تو عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ ہم نہ سنیں، کوئی اور سنیں، تو ہم کسی اور جج کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہم اس کے پاس بھیجیں گے جس پر پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے تو بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی کیسز سنے ہیں، ہم نے تو مسنگ پرسنس کے بھی کیسز سنے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جناب اب ہمارے کیسز بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اب ہمارے کیس میں ان کے ساتھ ہی لگا دیں جو مسنگ پرسنس کے ہیں یا بلوچ اسٹوڈنٹس کے ہیں، تاکہ ہم اکٹھے آپ سن لیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ ایسے کیسز کو سنتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ کہا ہے کہ وہ کل تک بتائے کہ آیا، اور یہ عمران خان سے پوچھ کر بتایا جائے کہ آیا ان کو اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور کیونکہ جواب نہیں آیا تھا تو جواب کی بھی مہلت دی گئی اور کل دوبارہ سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید کی جو درخواست تھی وہ انتہائی اہم درخواست تھی، اور وہ حنیف عباسی کے خلاف تھی کہ حنیف عباسی جن کو معاون خصوصی مقرر کیا ہے شہباز شریف نے 28 اپریل کو، ان کو وہ عمر قید کے سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کی سزا صرف سسپینڈ ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی۔ ایک سزا یافتہ مجرم کو اتنے بڑے عہدے پر کیسے بٹھایا جا سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا تھا، اور اس پر جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب آج اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی بھی درخواستیں سن رہے ہیں، میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ تھا کہ اس کے اوپر تو درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، شیخ رشید کو عدالت آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر تو عدالتوں کو خود سو موٹو لینا چاہیے تھا، آج خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جو شخص سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ شخص کیسے معاون خصوصی بنا دیا جاتا ہے، اور عدالتیں از خود کیوں نہیں اس کے اوپر نوٹس لیتی، کیوں نہیں عدالتیں اتوار اور رات کے 12 بجے کھلتی تاکہ قوم کو یہ بتانا ہی نہ پڑے، یہ وضاحت دینی ہی نہ پڑے۔ بہرحال شیخ رشید نے یہ درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی ایفیڈرین کیس میں، اور وہ لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی، اپیل اس کی پینڈنگ پڑی ہے۔ سزا یافتہ مجرم کیسے جو شہباز شریف نے غیر آئینی کام کیا ہے، شہباز شریف نے غیر قانونی کام کیا ہے، شہباز شریف نے عدالتوں کی توہین کی ہے، اور شہباز شریف نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ یہ شہباز شریف کا اپنا عہدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کیسے انہوں نے یہ اس عہدے پر براجمان کر دیا ہے۔ اس پر جو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کے سامنے شیخ رشید خود بھی پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید کو روسٹوں پر بلایا اور کہا کہ جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے، کیا آپ اور آپ کی اتحادی PTI کے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بہت اہم اور بڑے کیسز عدالت میں زیر سماعت ہیں، انصاف ہونا بھی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب نے شیخ رشید سے مکالمہ کیا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں ہے تو ہم نہیں سنتے۔ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں، اس عدالت میں لاپتہ افراد اور بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں، عوام کا اعتماد خراب نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا شیخ صاحب یہ عدالتیں سب کے لیے ہیں، سیاسی بیانیوں میں سے خراب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس پر شیخ رشید نے کہا رائٹ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے جو حنیف عباسی ہے، حنیف عباسی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور شہباز شریف کو کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کرے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ نظر ثانی کرے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں تو وہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ریکویسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ایک ایڈوائس کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ لیکن عدالت نے نہ صرف نظر ثانی کا کہا ہے، بلکہ عدالت نے 17 مئی کے لیے وزیر اعظم سے
اور حنیف عباسی سے اور باقی جو متعلقہ حکام ہیں ان سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 17 مئی کو جواب جمع کروائیں، اور ساتھ عدالت نے شیخ رشید سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہم یہ کیس پھر کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں، ہم پھر خود یہ کیس نہیں سنتے۔ اس پر شیخ رشید نے کہا جناب اگر ہمیں آپ پر اعتماد نہ ہوتا تو ہم اس عدالت میں نہ آتے، ہم اس عدالت میں آئے تب ہیں کیونکہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور اس اعتماد کی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ اور شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا کیس سنیں۔ عدالت نے 17 مئی کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے 17 مئی کو، اور ساتھ کہا ہے کہ شہباز شریف اس سے پہلے نظر ثانی کریں اس معاملے پر کہ ایک سزا یافتہ مجرم کیسے معاون خصوصی مقرر ہو جاتا ہے جو چوتھے سکیل کی نوکری نہیں حاصل کر سکتا، ایک سزا یافتہ مجرم وہ معاون خصوصی کیسے بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب انہوں نے حکم جاری کیا ہے، ساتھ انہوں نے جواب بھی طلب کیا ہے 17 مئی کے لیے، اور عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو 12 بجے رات کھلنے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس سے بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، بہتر ہے کہ ان چیزوں کو سے اجتناب کیا جائے اور بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ میں عمران خان کو میسج کنوے کر دوں گا اطہر من اللہ صاحب کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے کیا معاملہ آتا ہے، کیا رسپانس آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔